السلام علیکم. بہت بہت شکریہ اتنی دور سے ٹریول کر کے بیوٹیفل کیپٹل اسلام آباد میں آنے کا. دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بارش کر دے تاکہ کوئی یہ نہ کہ تھوڑی گرمی ہے ادھر. تو ہمیں خود برا لگ رہا تھا کہ آپ سب جو ہے اتنی دور سے آئیں اور پھر موسم کی سختیاں بھی سہیں. اچھا نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کر دیا ہے, آپ لوگ بارش لے کے لاہور سے آ گئے ہیں, بہت بہت مہربانی. تو ڈاکٹر معروف ظہور میرا نام ہے. ہارٹ سرجن ہوں پیمز میں پچھلے 10 سال سے. آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے 2 سرجن جنرلس نے مجھے کارڈیاک سرجن بنایا. سورہ رحمان ایک تحفے کے طور پر میری زندگی میں اس وقت آئی جب میں بہت سے پرسنل کرائسس اور پیشنٹ کے لیے ایک مکمل شفا کے سفر میں بری طرح تھک چکی تھی, ٹوٹ چکی تھی اور اپنے بہت سارے پیاروں کو کھو چکی تھی. 2.5 مہینے وینٹیلیٹر کے اوپر لڑتے ہوئے اور اسلام آباد کے بیسٹ ہاسپٹلز میں میں ان کو لے کر گئی اور آئی کوڈ ناٹ سو. اس چیز نے مجھے یہ احساس دلایا کہ شفا کے سفر میں بہترین ہسپتال سے زیادہ, بہترین ادویات سے زیادہ, پیسہ پانی کی طرح بہانے سے زیادہ بھی کوئی چیز امپورٹنٹ ہے اور وہ اللہ ہے. سورہ رحمان ایکسپیرئنس ایٹ پیمز نہ صرف اپنے اوپر اپلائی کیا بلکہ پھر اس پروسیس کو لے کے چلے اور اس کو اپنے تک محدود نہیں کیا. سید صفدر بخاری کی ریسرچ ڈاکٹر محمد جاوید کے حوالے سے ہمارے تک پہنچی. زارا نے اور ان کی اسلام آباد ٹیم نے پیمز میں سیمینارز کنڈکٹ کیے اور آخر ہم اس حد تک پہنچے کہ ہم اس کو سائنٹیفک بیسس پر اسٹیبلش کر سکیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز آپ سارے اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کیپٹل کا ایک لیڈنگ ہاسپٹل 8 سے 10 ہزار پیشنٹ ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے مطابق جو کہ ہاسپٹل میں رائج ہے اس ہسپتال کو وزٹ کرتے ہیں. یہ پیشنٹ صرف اسلام آباد سے تعلق نہیں رکھتے. کے پی کے, گلگت بلتستان, اپر پنجاب اور آزاد جموں و کشمیر یہ سارے پیشنٹس ہیں اور یہ وہ پیشنٹس ہیں جو کہ پرائیویٹ سروسز افورڈ نہیں کر سکتے. سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ورک برڈن ہے جو پیمز ڈیلی ڈیل کر رہا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. پیمز ایک بڑا پولیٹیکلی ایکٹیو ہاسپٹل ہے. ہر پولیٹیشین اور ہر بیوروکریٹ اس ہاسپٹل کو وزٹ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے کیونکہ وہ یہاں پہ انٹائٹلڈ ہے فری سروسز ریسیو کرنے کے لیے. حالانکہ ان کے پاس سارے مینز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کے, پر اسٹل پیمز کے وزٹ سے وہ ایک منیمم اسٹینڈرڈ آف کیئر کو انشور کرتے ہیں تاکہ جب انہیں ضرورت ہو تو یہ سروسز انہیں پرووائڈ کی جا سکے. لیکن اللہ کا شکر ہے ان کے ان وزٹس کی وجہ سے ان 80% 90% غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے جن کی خاطر یہ سروسز ہاسپٹل میں لے آئی جاتی ہیں. آئے دن آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے اسلام آباد کے سب سے بڑے ہسپتال پیمز میں طبی اور نیم طبی عملے کا احتجاج. پلیز گو بیک. فنڈز کی عدم دستیابی 10 ماہ سے اور میرے کیس میں 3 سال تک وی پرووائڈیڈ the services without being paid. پیمز ہسپتال کو عملے کی کمی کا سامنا. روزانہ یہ نیوز اخباروں کی زینت بنتی ہیں اور بہت سے لوگوں میں پیمز ہاسپٹل کا ایک ایسا امپریشن جاتا ہے جو کہ شاید مجھے بہت اچھا نہ لگے یہاں پہ بیان کرنا, لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں. چاہے نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں جیسے 2005 کا زلزلہ, پیمز ہاسپٹل نے اپنے ہسپتال کا منہ کھول دیا ان سب پیشنٹس کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, پے نہیں کر سکتے تھے, بے گھر تھے اور کہاں سے اڑا کر کہاں لائے جا رہے تھے. نہ باپ کا پتا تھا, نہ بچے کو ماں کا پتا تھا اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی. لیڈنگ سرجنز
میں ڈاکٹر عمران سکندر کا نام یہاں پہ لینا چاہوں گی, آرتھوپیڈک سرجن, اور ڈاکٹر خلیق الزمان ٹاپ کے نیورو سرجن, اسلام آباد کا بہت بڑا نام. وداؤٹ ریسٹنگ فار 1-2 آورس انہوں نے 18 سے 20 گھنٹے کام کر کے پیشنٹ کو فری آف کاسٹ زلزلہ وکٹمس کو اپنی سروسز پرووائڈ کی. نہ صرف وہ, ان کی فیملیز ان پیشنٹس کے ہاتھ دھلاتے تھے, پیر دھلاتے تھے, ان کا کیئر کرتے تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں. پھر آئی ڈی پی کرائسس, بہت بڑا کرائسس تھا, پورا کا پورا KPK اٹھا کے اپنے گھر سے بے گھر کر دیا گیا. اس وقت ان جلتی ہوئی دھوپ میں خیموں کے اندر موجود, نہ ان کے پاس کوئی میڈیکل سروسز تھی. PIMS was a hospital under the leadership of خلیق الزمان صاحب. IDPs کو free of cost services یا تو آرمی نے پرووائڈ کی ہیں یا پھر PIMS نے پرووائڈ. Then free medical treatment. PIMS پچھلے کافی عرصے سے ایمرجنسی میں فری میڈیکل سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے CT اسکینس, MRIs, بیسک لیبس کو فری آف کاسٹ 8 سے 10 ہزار مریضوں کو پرووائڈ کرنا, جن میں سے تقریباً آدھے ایمرجنسی کو پریزنٹ کرنا. لیکن PIMS یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے, چاہے مانگ کے پیسہ لانا پڑے, چاہے جھک کے پیسہ لانا پڑے. لیکن PIMS کے ایڈمنسٹریٹرز اوور دا ایئر یہ سروس ٹو ہیومینٹی انہوں نے اسٹاپ نہیں ہونے دی. اور ابھی لیٹسٹ فری کارڈک ٹریٹمنٹ ہیز بین اسٹارٹڈ ان PIMS دس ایئر. نیکسٹ, PIMS is running one of the best and most busy intensive care systems in Pakistan. There are 8 intensive care units اور یہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں, یہاں پہ میں خود موجود ہوں اس بات کی گواہ کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک انٹینسو کیئر بیڈ ایک رات کا 50 سے 70 ہزار روپیہ کاسٹ, اور PIMS یہ سروسز فری آف کاسٹ پرووائڈ کر. 8 انٹینسو کیئر یونٹس ہیں PIMS میں, میڈیکل ICU, سرجیکل ICU, اوپن ہارٹ سرجریز کے لیے کارڈک ICU, نیورو سرجری ICU, ہیڈ انجریز سے ڈیل کرنے کے لیے نیونیٹل ICU, برنس پورے پاکستان سے جو پیشنٹ جل جاتے ہیں یہاں پہ اس انٹینسو کیئر میں جان بچانے کے لیے لائے جاتے ہیں, اور پیڈیاٹرک اور ٹرانسپلانٹ ICU جو بھی ہم نے اسٹارٹ. سو نیچرلی ڈیلی PIMS کے ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے مطابق 100 مریض وینٹیلیٹر پہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ 100 مریض ہیں, 50 سے 70 ہزار کا خرچہ فریلی PIMS افورڈ کر رہا ہے. پیشنٹ کو شاید اکا دکا میڈیسن لانی پڑتی ہیں جو ہاسپٹل میں موجود نہ. اور ان انٹینسو کیئر سسٹمز میں جو پیشنٹ داخل کیے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں. یا تو وہ بیماری سے لڑ رہے ہوتے ہیں, یا وہ بیماری کی لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور یہ جنگ ہار رہے ہوتے ہیں, یا وہ شدید ایکسیڈنٹس میں سے گزر چکے ہوتے ہیں اور انہیں بڑی سیریس کنڈیشن میں ان انٹینسو کیئرز میں لایا جاتا ہے. نہ ہم ریفیوز کر سکتے ہیں. بہت سے پیشنٹس کو ایکسٹرا بیڈ پر ایمبو بیگنگ پر, یعنی ہاتھ سے وینٹیلیٹر نہ ہونے کی صورت میں ہاتھ سے سانس کی بحالی کی ٹیوب ڈال کر ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ہمارے ڈاکٹرز دن رات فری آف کاسٹ یہ سروسز پرووائڈ. سو اس تڑپتی سے سکتی انسانیت کے لیے شارٹیج آف فنڈز میں, شارٹیج آف سٹاف میں ہمیں کسی ایسی مدد کی ضرورت تھی جو کہ ہمارے پیشنٹس کی بھلائی کے لیے کام آ سکے. اور وہ یونیورسل ٹریٹمنٹ ہمیں ایسی چاہیے تھی جو کہ سوئفٹ ہو, تیزی سے اپلائی کی جا سکے, آسانی سے لوگوں کو پرووائڈ کی جا سکے, اس میں خرچہ کوئی نہ آئے. گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس میں خرچہ کتنا ہے. سو کاسٹ افیکٹو, اس میں خرچہ کم سے کم ہو. تھرڈ, کلینکلی ایویڈنس بیسڈ ہو, یعنی اس کے پیچھے ایسا مواد لٹریچر کا اور سائنس کی ایسی بیکنگ موجود ہو کہ یہ سروس واقعی فائدہ مند ہے اور پیشنٹس کو پرووائڈ کی جا سکتی. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, یونیورسلی ایکسیپٹیبل. ایک ایسی سروس, ایک ایسا سسٹم PIMS کو ضرورت تھا جو راؤنڈ دا کلاک میڈیکل ICU, سرجیکل ICU, کارڈیوتھوریسک ICU, وارڈز, آؤٹ پیشنٹس سب میں اپلائی کیا جا سکے. اور وہ کون ہے جو آپ کی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا. Ultimately we turn to Allah
اور قرآن کریم. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. And we send down of the Quran that which is healing and a mercy to those who believe. So evidence اس کا نکالنا. ہم ایک پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے چلے تھے. سید صفدر بخاری کی ریسرچ تھی. ڈاکٹر محمد جاوید اس کو سائنٹیفکلی 17 سال سے پریکٹس کر رہے تھے, لیکن اس کا کوئی کلینکل ایویڈنس ہمیں ڈھونڈنا تھا ان لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو خواہ مخواہ کی نکتہ چینی اور اعتراضات اٹھا سکتے تھے, اور ہمیں ایک یونیورسل اپروچ کو یونیورسلی ایکسیپٹیبل بنانا. سو نیکسٹ سلائڈ. انٹرنیشنلی احمد القادی 1984 میں اس نے سب سے پہلے نارتھ امریکہ میں اسلامک میڈیسن کی ڈیفینیشن دی. A most up-to-date medical science and technology combined and conforming to the teachings of Islam. He was the first one who introduced the concept of ruqya, ٹھہر کر انسانی آواز میں تلاوت کرنا. Recitation of the Holy Quran to a sick person as advised by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Ahmad al-Qadi 1984 میں فلوریڈا میں یہ سارے ایویڈنس پریزنٹ کر چکا, اور 2009 تک جب تک وہ زندہ رہا وہ ان پریکٹسز کو اپلائی کرتا رہا. مینلی اس کی پریکٹسز ساؤنڈ تھراپی یوزنگ قرآن اینڈ اسوائے حسنہ. اس نے ان پرنسپلس کو جو اس نے اسوائے حسنہ سے اٹھائے اور قرآن سے اٹھائے اس کو پریکٹیکلی سائنٹیفک امپلیمنٹیشن میں لے کر آئے. دین موسٹ آف دا انٹرنیشنل پیپر جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ملیشیا سے جنریٹ ہو رہے ہیں. وہاں پہ اسلامک ریسرچ کا سینٹر ہے اور وہ اس بات پہ ریسرچ کر رہا ہے. ایک پیپر آپ کے سامنے ایویڈنس کے طور پہ موجود ہے, وائی کینسر پیشنٹ سیک اسلامک ہیلنگ. جب کسی چیز سے شفا نہیں ملتی تو پھر اللہ کی طرف مڑ جاتے. Then addressing sleep disorders of autistic children, بچوں میں بھی, پہلے ایڈلٹس میں پھر بچوں میں بھی قرآنک ساؤنڈ تھراپی, لیکن up to 12 years. یہ پیپر بھی ملیشیا سے جنریٹ. پھر the comparison of classic music, relaxation music and Quranic recital on the auditory evoked potential. برین کے ریلیکسنگ فیز کو مانیٹر کرنے کے لیے انڈونیشیا میں یہ ریسرچ کیری آؤٹ کی. ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سید صفدر بخاری صاحب اسی ٹائم میں 1980s میں اور 1992 میں انہی پریکٹسز کو اپلائی کر رہے تھے اور ریزلٹس لے رہے تھے, لیکن اس وقت ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ چیزیں انٹرنیشنلی بھی اپلائی ہو رہی ہیں. ہم سوئے ہوئے تھے, بابا سوئے ہوئے نہیں تھا. So پھر I tried to find out کہ what are the evidences in Pakistan, اور 2012 کا ڈان نیوز کا آرٹیکل مجھے ملا, a doctor who prescribes a dose of Quranic verses. We are very honored and we are very happy that doctor is sitting with us here, Dr. Muhammad Javed. So Dr. Muhammad Javed کے بتائے ہوئے میتھڈ کو اور بابا جی کی اوریجنل ریسرچ کو جس طرح انہوں نے مینوان اپنے آئی سی یو میں اپلائی کیا, ہم نے اسے ایک ریسرچ پروجیکٹ کا نام دیا سورہ الرحمان تھراپی فلمز ایکسپیرینس. نیکسٹ. It was a pioneer project of vibration treatment. Sound therapy تھی, دل کے کانوں سے سنا جانا تھا اور ساؤنڈ سسٹم کے تھرو ان پیشنٹس کو جو کہ وینٹیلیٹرز پر تھے ان کو اپلائی کیا جانا تھا using the sound system implemented within the intensive care systems of things. So, in collaboration with the ICU of Services Hospital Lahore, ان کی 17 سالہ محنت اور ریسرچ کو دیکھتے ہوئے جو کہ انہوں نے بابا جی سے لی اور ایز اٹ از اپنے سارے پیشنٹس کو راؤنڈ دا بورڈ اپلائی کروائی, یہ دیکھے بغیر کہ وہ مسلمان ہیں, وہ کرسچن ہیں, وہ ہندو ہے. یونیورسل ایکسیپٹیبلٹی. کوئی پیشنٹ انٹینسیو کیئر میں آتا ہے, ہم اس کا دین, مذہب, اس کا سیکٹ, وہ شیعہ ہے, سنی ہے, وہابی ہے, ہم یہ نہیں پوچھتے, ہم اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو یونیورسل ایپلیکیبلٹی اس سورہ رحمان کو ہر پیشنٹ کے لیے لگایا جاتا ہے.
ہر مرض کے لیے جو کہ انٹینسو کیئر میں آتا تھا ان کے لیے اس سورہ رحمان کی وائبریشن کو لگایا گیا. پمز میں یہ پہلا سیشن اسلام آباد ٹیم کے انڈر مئی 2017 میں کیری آؤٹ کیا. اس پروجیکٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ظاہر ہے اسلام سے ہر کوئی جڑا ہے, قرآن ہر ایک کے پاس ہے, قرآن ہر فرد شفا ہے کیونکہ قرآن من جانب اللہ ہے. تو ہیزڈ پریکٹسز پمز کے ڈفرینٹ او پی ڈیز میں, وارڈز میں اور انٹینسو کیئر میں اپلائی کی جاتی تھی. کوئی آ کے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتا تھا, کوئی آ کے سورہ رحمان ہی لگا دیتا تھا کسی ڈفرینٹ قاری کی آواز میں. لیکن ہم تو اسے ایک ریسرچ پروجیکٹ کی شکل دے رہے تھے اور ہم اس کے سائنٹیفک ایویڈنسز پہ کام کرنا چاہتے تھے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری تھی, ہم اس کو اسٹینڈرڈائز کریں. وہ اسٹینڈرڈ جو بابا نے دیا, وہ اسٹینڈرڈ جو 17 سال ڈاکٹر محمد جاوید نے اپلائی کیا, اسی اسٹینڈرڈ کو مینوان لے کے ہم نے پمز میں اپلائی. پریپریٹری سیمینار سارے سٹاف کو, پمز کے اور میڈیکل سٹاف کو, آئی سی یو سٹاف کو, ایون پیشنٹس کو ان پریپریٹری سیمینارز کے دوران ہم نے بلایا اور یہ تھراپی کروانے کا اور لگانے کا طریقہ بتایا. اسٹینڈرڈائزیشن میں جتنا میں اس کو سمجھ پائی ہوں, ڈاکٹر جاوید مجھے سیکنڈ کریں گے, سورہ رحمان تھراپی از اے 2-step procedure as demonstrated by Sayyid Safdar Bukhari and practiced in Services Hospital Lahore for the past 17 years. پہلا اسٹیپ, ریسیونگ پرسن, جس شخص کو آپ یہ تھراپی شروع کرا رہے ہیں, اگر وہ جاگ رہا ہے تو اسے کہیں کہ اپنی آنکھیں بند کر لے فوکس اچیو کرنے کے. اور کنسنٹریشن سے ایک ہی ریکویسٹ بابا بھی کرتے رہے اور ہم بھی کرتے ہیں اس تھراپی کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے, دل صاف کر دیں, سب کو معاف کر دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, جن کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے, جنہوں نے 1400 سال پہلے جو میسج ڈیلیور کیا, آج وہ میسج ہم زندگیاں بچانے کے لیے استعمال کریں. اور اپنے دل کی دھڑکن پر فوکس کریں اور اللہ کو پکاریں 3 دفعہ شدید پیار میں ڈوب کر, اللہ اللہ اللہ. This brings out all the positive energy, اور معاف کرنے سے اور نفرت ختم کرنے سے ساری نیگیٹو انرجی باڈی میں سے ختم ہو جاتی ہے اور یہ باڈی کو پریپیئر کرتی ہے سورہ رحمان کی ہیلنگ وائبریشنز ریسیو کرنے کے. So second step, we start the vibration treatment using Surah Rahman recitation by Qari Abdul Basit Abdul Samad. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. فی الحال ہم نے اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے نہ قاری کو چھیڑا, نہ آواز کی کوالٹیز کو چھیڑا, ایز اٹ از جیسے یہ پریکٹس کیا جاتا تھا اس کو ہم نے اپلائی کر. اور ان کو ساؤنڈ سسٹم کے تھرو پورے آئی سی یو میں یہ وائبریشن صبح دوپہر شام چلائی جاتی تھی ان پیشنٹس کے لیے جو وینٹیلیٹر پہ ہوتے تھے, کیونکہ وائبریشن ٹریٹمنٹ ہے, وہ چاہے جاگے نہ جاگے وائبریشن ان کو ڈیلیور ہو رہی ہے, دل کے کانوں سے انہیں سنائی دے رہا. جو میتھڈ ہم نے استعمال کیا, ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سیشنز, آپ نے ان کی تصویریں دیکھ لیں. اس کے علاوہ ایز اٹ از بابا کا پرنٹ کیا ہوا کارڈ جیسے انہوں نے پرنٹ کروایا, اسی کو ہم نے پیشنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. نیکسٹ. سو 3 آئی سی یوز میں ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا, سرجیکل آئی سی یو, میڈیکل آئی سی یو اور میرا اپنا کارڈک سرجری آئی سی یو, جہاں پہ ہم 80% زکوٰۃ بیت المال کے پیشنٹس کو فری آف کاسٹ آپریٹ کرتے. سرجیکل آئی سی یو میں ہم نے آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں, سپٹمبر میں یہ تھراپی لگانا شروع کی اینڈ دیر واز اے اسٹڈی ڈکلائن ان مورٹیلٹی. موت وہ چیز ہے جس کو آپ بہترین سروسز بھی پرووائڈ کر دیں, آخر میں آپ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو, اب اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے, شفا دینے والا ہے. تو پھر ہم نے ایک ہی کیریکٹرسٹک, ایک ہی اسٹیٹسٹک اٹھایا, دیٹ واز مورٹیلٹی. کتنے فیصد مریض جو داخل ہوتے ہیں ان کی موت واقع ہوتا ہے. تو اس کو چونکہ ایڈمیشن ریکارڈ رجسٹر میں موجود ہی تھا, میرے فرینڈس میری کلیگس یہاں پہ بیٹھی ہیں اور انہی کے آئی سی یو میں یہ چیز اپلائی کی گئی, انہوں نے ہی اپنے رجسٹر سے verified statistics اٹھا کے مجھے دیے, and there was a steady decline from September onwards.
and the survival improved from 50% to 75 to 76%. लेकिन ये याद रखें, अभी डाटा इकट्ठा हो रहा है, हम आपको ट्रेंड्स बता रहे हैं। एक साल से पहले हम कोई साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये ट्रेंड्स, ये डाटा बताना इसलिए ज़रूरी है कि हर वो चीज़ जिसका बेनिफिट प्रूव हो जाए मरीज़ में, वो मरीज़ से छुपाना या लोगों से छुपाना हमारी मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा गुनाह कंसिडर किया जाता है। मेडिकल आईसीयू, हर वो पेशेंट, सीरियस पेशेंट जिनके किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, उनको इस वार्ड में दाखिल किया जाता है। और आप देखें स्टेडी डिक्लाइन है, रेड कलर में हमारे पास डेथ्स हैं और ब्लू में हमारे पास एडमिशन। सितंबर में हमने लगाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये गिरना शुरू हुआ। ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं फरवरी में ये रेड लाइन ऊपर चली गई। क्या हुआ? There was the vibration treatment was stopped in that ICU. किसी ने तवज्जो नहीं दी या उन्होंने ये कंसिडर किया कि ये शायद ज़रूरी नहीं है, फौरन रिजल्ट्स में चेंज आ गया। तो एक्चुअल मॉर्टेलिटी जो 9 केसेस थी जिससे हम शुरू कर रहे थे, 12 केसेस पर चली गई, जो कि उससे ज़्यादा था जैसे पहले उनके पेशेंट्स की मौत वाक़या हो रही। सो अगेन उनसे बात की और दे वर वेरी काइंड इनफ, उन्होंने हमारी बात को सुना, समझा और मिडोन उसको अप्लाई कर दिया। और उसके बाद आप देखें स्टेडीली नंबर ऑफ टेस्ट जो है डिक्रीज होना शुरू हुए हैं। अप्रैल में 9 से 1 और मई में 3 और नंबर ऑफ एडमिशंस देखें उसी तरह मौजूद। नेक्स्ट है कार्डियक सर्जरी आईसीयू। मैं चूंकि सूर्य रहमान मई में सुन चुकी थी, मेरा प्रोफेसर भी सूर्य रहमान सुन चुका है। 30 साल एक्सपीरियंस। प्रोफेसर फरीदुल्ला खान इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी का बहुत बड़ा नाम कार्डियक सर्जन। He was operating, he was the only one giving beautiful results. आप देखिए। लेकिन all of a sudden जून जुलाई में हमें certain administrative problems आए और उनको मीटिंग्स में और बार बार इधर उधर की मिनिस्ट्रियों में चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ा। नतीजा, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके चली थी और फिर मेरे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज ने ऑपरेट करना शुरू किया, बेशक अंडर माय सुपरविजन, लेकिन I was operating and my postgraduate trainees were operating. We were training the emergency case. We were dealing with emergency cases as well. और आप देखें सूर्य रहमान की बरकत से इक्विवेलेंट रिजल्ट्स, 30 साल की प्रोफेसर के रिजल्ट्स, हमारे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रिजल्ट हैं। और इसमें डॉक्टर मारूफ का कोई कमाल नहीं है, उसने आसमान से आके टांके लेना नहीं शुरू किए, सिर्फ और सिर्फ सूर्य रहमान वाइब्रेशन ट्रीटमेंट की बरकत है जो राउंड द क्लॉक आना चाहिए। तो नतीजा, हर रिसर्च प्रोजेक्ट का या ट्रेंड का एक कंक्लूजन होता है। सूर्य रहमान ट्रीटमेंट हैज सक्सेसफुली रिड्यूस्ड मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम 50% टू 25%। कुछ भी और किए बगैर 25% डिक्रीज आया है नंबर ऑफ डेथ्स में, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट। रिजल्ट्स हैव बीन सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस्ड। एक रिसर्च का सबसे बड़ा हथियार ये है कि क्या आप उसी ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करते हुए एक डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्टर्स के साथ सेम नतीजा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो हमने प्रोड्यूस करके दिखा दी। सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस यूजिंग द सेम टेक्निक एज सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर इन द इंडिपेंडेंट सेक्टर। नाउ अब क्या करना है? देयर इज अ नीड फॉर फर्दर रिसर्च इन मल्टीपल मेडिकल सेंटर्स। एक बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है, 17 साल एक डॉक्टर ने प्रूव की, 1 साल से हम ये ट्रेंड रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसको पाकिस्तान के हर नेशनल सेंटर में अप्लाई होना चाहिए ताकि हम इसे एक मल्टी सेंटर स्टडी में कन्वर्ट करके इंटरनेशनली इन रिजल्ट्स को प्रेजेंट कर सकें और अल्लाह का नाम ऊंचा कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो लोग पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तो प्लीज अदर एक्सपर्ट्स लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी साइंटिस्ट, हमें इनिशियली रेडियो फ्रीक्वेंसी रिजल्ट्स सूर्य रहमान के कारी अब्दुल बासित में बेहतरीन रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई है, बेहतरीन वेव फॉर्म पे प्रोड्यूस हुई है, लेकिन आई एम अ डॉक्टर, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट फर्दर फ्रॉम दैट कि 441 हर्ट्ज पर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी मौजूद है। तो क्या ज़रूरत नहीं है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी साइंटिस्ट, फिर सोशियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट,
آئیں اور اس کو ایکسپلور کریں, ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیں کہ آخر اس ہیلنگ کی جو سائنٹیفک میڈیکل ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے, وہ ڈیٹا جو irrefutable ہے, اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, یہ آپ کے سامنے موجود ہے, اس ڈیٹا کی بیسس کو اینالائز کریں مولیکولر لیول پر اور سیلولر لیول پر کہ آخر یہ ریڈیو فریکوینسی کیا ہے, کتنے ہرٹز پر کام کر رہی ہے, اور آخر ڈی این اے اور مائٹوکونڈریل لیول پر سیل کے جو بنیادی خلیہ ہے انسان کا, وہاں پہ ایسی کیا تبدیلی لے کر آ رہی ہے جو کہ ان سارے مریضوں کی, جن میں سے بہت سے یہاں بھی بیٹھے ہوئے, کے لیے شفا کا باعث بن رہی. فیوچر ڈائریکشنز ہم نے ریزلٹس کو ڈائریکٹر آئی سی یو ڈاکٹر بلوش کے سامنے پریزنٹ کیا اور انہوں نے پرومس کیا ہے, آلسو ہی از میڈ اٹ اے ہاسپٹل پالیسی, اب اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں راؤنڈ دا کلاک ٹو ادر آئی سی یوز ایز ویل. WHO سب سے بڑا انٹرنیشنل ریسرچ میں ہمارے پاس جو اعتراض آتا ہے, ڈیٹا ویلیڈیٹڈ نہیں ہے, ڈیٹا پراپرلی ریکارڈڈ نہیں ہے. تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک فوکل پرسن ہم نے, اس سے ہماری بات چیت چل رہی ہے, جو آ کے صرف اور صرف سورہ رحمان سے ریلیٹڈ اس ڈیٹا کو ہمیں ویلیڈیٹ کر کے دے دے کہ جو ڈیٹا ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہ سچ ہے اور جو ڈیٹا ہم پریزنٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. وائبریشن ٹریٹمنٹ یوزنگ قصیدہ بردہ, قصیدہ بردہ کا یہاں ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی. another set of vibration سورہ رحمان کے ساتھ ہم اپلائی کرتے ہیں ان پیشنٹس کے لیے جن کے ہیڈ انجری ہے یا دماغ میں پرابلم آتا ہے یا اسٹروک کے پیشنٹ ہیں جن کو فالج ہو جاتا ہے, ان میں قصیدہ بردہ کی وائبریشن فالج ریورس کرنے میں, اور ہائپرٹینسو پیشنٹس میں جن کا بلڈ پریشر 150 سے اوپر ہے, بلڈ پریشر وداؤٹ میڈیسن ڈاؤن کرنے میں انیشیل ریزلٹس میں بہت کارآمد ثابت ہوا ہے. ڈاکٹر مظہر بادشاہ مان چکے ہیں اور ان کے ڈپارٹمنٹ میں ایز اے رینڈمائز کنٹرول ٹرائل ہم اس کو سٹارٹ کرنے چلے. سدرا کھڑے ہو جاؤ, سدرا بطول اور رافعہ حیدر, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بریلینٹ اسٹوڈنٹس, انیشیٹو لیا, ہمارے پاس آئیں, یہ ریسرچ کرنا چاہتی تھی کہ کیا ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی واقعی نیگیٹو ہوتا ہے سورہ رحمان سننے سے as an adjunctive treatment to all other medicine that the gastroenterologist is doing. They went to the gastroenterology ward, یہ اب اپنا questionnaire develop کر رہی ہیں, خود دعا کراتی ہیں. یہ دونوں بچیاں آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور ابھی انہوں نے مجھے بتایا ہے the first 2 results that they have received are negative. سورہ رحمان پر بہت بات ہو چکی ہے, سورہ رحمان بنانے والے پر بات کر لیتے ہیں. اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن میں 2 منٹ لگیں گے. آپ سب سے گزارش ہے اس کو خود ایکسپیرینس کریں, میری ریکویسٹ مان لیں, اپنی اپنی آنکھیں بند کریں, 2 منٹ لگیں گے. آج اپنی آنکھیں بند کر اللہ تعالیٰ کو دے دیں جو آپ کے لیے وہ سب نعمتیں زمین اور آسمان کی اس انسان کے لیے مختص کر چکا جس کو اس نے اپنے نائب کا درجہ دیا. آج اپنی آنکھیں بند کر لیں, اپنے اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں. 2 منٹ لگتے ہیں اس تھیراپی کو خود ایکسپیرینس کریں, اپنے دلوں میں اتر جائیں اور آج سب کو معاف کریں. آنکھیں بند کر لیں, دل صاف کر لیں اور سب کو معاف کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے دل سے معافی دیں. وہ اللہ جسے آپ سکون کہتے ہیں, دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں, وہ آپ کے دل میں موجود ہے. دل خانہ کعبہ ہے اصلی, جس میں ہم نے نفرت, حسد, نفرتوں کے اور بعض اوقات بے جا محبتوں کے بت بٹھائے. آج ان سب بتوں کو توڑیں, ان سے آگے جائیں. آپ کا اللہ ان سے آگے آپ کو مانگتا ہے. وہ اللہ جو سکون ہے وہ آپ کے دل میں, وہ اللہ جسے آپ پیار کہتے ہیں وہ آپ کے دل میں, وہ اللہ جسے آپ نور کہتے ہیں وہ آپ کے دل میں. آج اپنے آپ کو اپنے اللہ کے آگے پیش کر دیں اور انتہائی پیار سے اس کو آواز دیں, اللہ اللہ اللہ.
جو دعا مانگنی ہے مانگ لیں، اللہ کی شان کے مطابق مانگیں، رحم کرم فضل خیر۔ اور آنکھیں کھولیں، یہی 7 دن کر لیں، یہی میسج ہے۔ پریکٹیکلی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اپنے آئی سی یوز کی، اگر آپ اجازت دیں تو وہ ویڈیو میں پلے کرنا چاہتی ہوں۔ تھینک یو ڈاکٹر مارو۔ ہاں جی بس ٹھیک ہے، تھینک یو۔